بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ کیسا دروازہ ہے اے رب محمد تیرا، یہ تو دستک کے ارادے سے بھی کھل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر بڑے مہربان اور کریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو ناموں کا اظہار فرمایا ہے اور ہم سب سے زیادہ ان دو ناموں کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان الرحیم کو ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ رحمان میں مہربان، اور اللہ بڑے مہربان ہیں، بغیر کسی خوبی کے اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بھی نواز سکتے ہیں، اور رحیم یہ اللہ کی صفت ہے، بار بار اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اللہ کا رحم ہے، فرما برداروں کو بھی اللہ کھلا رہے ہیں، نافرمانوں کو بھی کھلا پلا رہے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہے تو اللہ نے اس کے لیے بھی راستہ ہموار رکھا ہے، اس کے لیے بہت سارے موقع اللہ نے دیے ہیں۔ عام طور پر جمعہ کا دن، جمعہ کی شب، پھر اس کے علاوہ رمضان کے ایام تو اللہ اکبر کبیرہ بہت ہی خاص ہوتے ہیں، اور ان خاص دنوں میں بھی اخص الخاص جو ہیں وہ شب قدر کی راتیں ہیں۔ ایک ہی شب قدر کی رات ہے، مگر اس کو رمضان کی آخر 10 راتوں کے اندر تلاش کرنا ہے، کیونکہ کنفرم نہیں ہے کہ کس رات میں شب قدر ہوگی۔ تو آقا نے کہا ہے کہ 21 کی شب سے شب قدر کو تلاش کرنا ہے، طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اور شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے، شب قدر کیا ہے اللہ نے خود کہا کہ آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ تو شب قدر بہت عظیم چیز ہے، اللہ نے اس کو فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اتنی بہترین رات اگر ہماری زندگی میں ہمارے سامنے سے آ کے گزر جائے اور ہم اس سے نفع نہ کمائیں تو یہ بڑی نادانی والی بات ہوگی۔ لہٰذا 10 دن کے اعتکاف کا آپ ارادہ کریں، اعتکاف کریں 10 دن، مسجد کے اندر 10 دن رہیں۔ ویسے تو ہم کولر استعمال کرتے ہیں، مسجد میں سوتے رہتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ 10 دن اعتکاف کریں، مسجد کی ٹھنڈی ہوا میں بھی رہیں، فضا میں بھی رہیں، اور ثواب بھی کمائیں۔ معتکف اگر سو کر بھی شب قدر کو پائے گا تو اس کو ثواب مل جائے گا، کتنی 80 سال عبادت کا ثواب۔ سب سے اچھی شکل تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں رات بھر جاگیں۔ پیارے آقا ساری رات اللہ کے سامنے رو کر گزارتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت اور اتنی نمازیں کہ پیروں کے اندر ورم پڑ جاتا تھا۔ ہم اتنی بھی کوشش نہیں کر سکتے امتیوں کے کہ رات کے کچھ پہر جاگ لیں، تہجد پڑھ لیں، تراویح کے بعد کچھ رکعت نفل پڑھ لیں۔ کم از کم اپنی زندگی کی وہ قضائیں جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں ان کی قضا کر لیں، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا، اللہ کا قرض ہم پر ہے، ہم اس کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ بہنیں گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں، وہ کمرہ جس میں یہ عبادت کرتی ہیں اسی میں بیٹھ کر وہ اعتکاف کر سکتی ہیں 10 دن کا۔ مرد مسجد کے اندر اعتکاف کرے، اعتکاف سنت ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، واجب ہے، سنت ہے اور نفل ہے۔ واجب جو اعتکاف ہے، کسی نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں کروں گا، تو یہ واجب ہے۔ اور یا کسی نے کام کے ساتھ نہیں، بس ایسے ہی کہہ دیا کہ اتنے دن میں اعتکاف کروں گا تو اس پر واجب ہے۔ اس کے بعد سنت ہے، یہ اعتکاف رمضان کے آخر کے دن 10 دنوں کا جو آج کی عصر سے شروع ہوگا، 20 کی عصر سے جو شروع ہوگا وہ اعتکاف سنت ہے 10 دن کا، اس کا اہتمام کریں۔ اور ایک نفل ہے، اور نفل کی مقدار کم کتنی ہے، زیادہ کی مقدار کتنی بھی ہے، زندگی بھر بھی کوئی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور کم میں اختلاف ہے کہ کم ہو تو کتنا کم ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم مقدار کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو بتایا گیا اکابرین نے کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہو نماز کے لیے تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے، اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، کہ جب تک نماز کا انتظار کر رہا ہے، وضو بنا رہا ہے، معتکف کہلا رہا ہے اور اللہ کا ثواب پا رہا ہے کہ ادھر تو در نہ کھولے گا، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر تیری ادھر میری، مگر اللہ تو در کھولا ہوا ہے۔ یہاں بس اپنی طرف کی ہمت کی بات ہے۔ جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جہاں قفس سے چھوٹے، جب تک اپنے محبوب کو راضی نہیں کر لیتا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ جب تک یہ عزم و ارادہ نہیں کریں گے، یہ عزم و ارادے کے ساتھ آپ اعتکاف کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے محبت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعائیں کریں،
اور اپنے لیے بھی، امت کے لیے بھی، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی، تمام امت کے اور ہندوستان کے مسلمان بھائی جو پریشان ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.